آپ کا وجود اتفاقی نہیں ہے، آپ حادثاتی طور پر وجود میں نہیں آئے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خداوند تیرا خالق جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا اور تیری مدد کرے گا۔ آپ کی پیدائش کسی غلطی یا المناک صحنے کا نتیجہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی پیدائش آپ کے والدین کے باقاعدہ منصوبے کا حصہ نہ ہو، مگر خدا نے آپ کو ایک خاص مقصد سے خلق کیا ہے۔ وہ آپ کی پیدائش پر حیران نہیں ہوا تھا، بلکہ دراصل وہ اس کا منتظر تھا۔ ماں کے پیٹ میں پڑنے سے بہت پہلے آپ خدا کے ذہن اور ارادے میں موجود تھے۔ خدا نے آپ کے بدن کی ایک ایک تفصیل مقرر کر رکھی ہیں۔ اس نے آپ کے چہرے کی ساخت، آپ کی جلد کی رنگت، آپ کے بال اور دوسرے سارے خد و خال سوچ سمجھ کر تشکیل دیے۔ اس نے آپ کے بدن کو اپنی مرضی کے مطابق تیار کیا۔ اس نے آپ کی فطری صلاحیتوں اور آپ کی شخصیت کی انفرادیت کو بھی مقرر کر دیا۔ بائبل مقدس فرماتی ہے، جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا تو میرا غالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ وہ ہمارے بند کو جانتا ہے۔ خدا نے آپ کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اس لیے اس نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ آپ کب پیدا ہوں گے اور کتنا عرصہ جئیں گے۔ اس نے آپ کی زندگی کے دنوں کی پیشگی منصوبہ بندی کی اور آپ کی پیدائش اور موت کا وقت مقرر کر دیا۔ بائبل مقدس کے مطابق، تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب حیات میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ خدا نے یہ بھی ٹھہرا دیا کہ آپ کہاں پیدا ہوں گے اور اس کا مقصد پورا کرنے کے لیے کہاں زندگی گزاریں گے۔ آپ کی نسل اور قومیت بھی کوئی حادثہ نہیں ہے۔ اس نے ساری باتوں کی منصوبہ بندی اپنے مقصد کی خاطر کی ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے، اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی۔ آپ کو خلق کرنے میں خدا کا ایک مقصد اور منصوبہ ہے۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے والدین اچھے یا برے یا کیسے تھے۔ خدا جانتا تھا کہ یہی وہ دو افراد ہیں جن کے ذریعے وہ آپ کو اس دنیا میں لائے گا۔ خدا کبھی کوئی کام حادثاتی طور پر نہیں کرتا، اور وہ کبھی غلطی بھی نہیں کرتا۔ اس نے ہر چیز کسی مقصد سے پیدا کی ہے۔ خدا نے ہر پودے اور ہر جاندار کی منصوبہ بندی کی اور ہر شخص کو کوئی مقصد ذہن میں رکھ کر خلق کیا۔ آپ کو خلق کرنے میں خدا کا محرک اس کی محبت ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے، اس نے ہم کو بنائے عالم سے بیشتر اس میں یعنی مسیح میں چن لیا، تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے دنیا کو آپ ہی کی خاطر پیدا کیا۔ خدا نے اس دنیا کے ماحول کو ایسا مرتب کیا کہ ہم اس میں زندہ رہ سکیں۔ ہم اس کی محبت کا مرکز اور ساری مخلوقات میں سب سے گراں قدر ہیں۔ بائبل واضح کرتی ہے، اس خدا نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا، تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ خدا نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس نے ہماری خاطر کائنات پیدا کرنے کی ساری تکلیف کیوں گوارا کی؟ اس لیے کہ وہ محبت کا خدا ہے۔ اس قسم کی محبت کی گہرائی معلوم کرنا مشکل ہے، البتہ یہ محبت بنیادی طور پر قابل اعتماد ہے۔ خدا نے آپ کو بنایا تاکہ آپ سے محبت رکھے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، خدا محبت ہے۔ بائبل مقدس یہ نہیں کہتی کہ خدا کے پاس محبت ہے، بلکہ یہ کہ وہ محبت ہے۔ محبت خدا کی ذات کا جوہر ہے۔ خدا کو ضرورت نہ تھی کہ آپ کو پیدا کرتا، وہ تنہا نہیں تھا، مگر اس نے آپ کو بنانا چاہا تاکہ اپنی محبت کا اظہار کرے۔ خدا فرماتا ہے کہ تم ہی ہو جن کو بطن ہی سے میں نے اٹھایا اور جن کو رحم ہی سے میں نے گود میں لیا۔ میری سنو، میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا۔ میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا۔ اگر خدا نہ ہوتا
تو ہم سب حادثہ ہوتے، یعنی اتفاقی طور سے وجود میں آئے ہوتے۔ لیکن کوئی خدا ہے جس نے آپ کو کسی مقصد سے بنایا ہے اور آپ کی زندگی گہرے معنی کی حامل ہے۔ ہم اس معنی اور مقصد کو صرف اس وقت دریافت کرتے ہیں جب خدا کو اپنی زندگیوں کا مرکز بنا لیتے ہیں، جب خود کو خدا سے منسوب کر لیتے ہیں